خاموش رات تھی، آسمان پر بادل ایسے ٹھہرے ہوئے تھے جیسے وقت خود سانس روک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ پرانے شہر کے ایک کونے میں مٹی اور اینٹوں سے بنی ایک شکستہ سی حویلی کھڑی تھی جس کی دیواریں ماضی کی گواہ تھیں۔ اس حویلی میں ایک شخص رہتا تھا، سلیم۔ سلیم کبھی اس شہر کا جانا پہچانا نام تھا۔ دولت، عزت اور اختیار سب اس کے قدموں میں تھے۔ لوگ اس کے دروازے پر آتے، جھکتے، سفارشیں کرواتے، اور وہ ایک اشارے میں فیصلے بدل دیتا۔ مگر وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آج وہی سلیم ایک اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، نہ دولت ساتھ تھی، نہ اختیار، نہ وہ لوگ جو کبھی اس کے نام پر جیتے تھے، صرف یادیں تھیں اور ضمیر کی آواز۔ 25 سال پہلے یہی سلیم ایک غریب مگر باہمت نوجوان تھا۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو شہر کی بڑی کوٹھیوں میں کام کیا کرتے۔ سلیم نے بچپن میں اپنے باپ کے ہاتھوں کے چھالے دیکھے تھے، ماں کی خاموش قربانیاں دیکھی تھیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور نہ ہی کسی کو حق سے محروم ہونے دوں گا۔ مگر حالات اور انسان کے وعدوں کے درمیان اکثر ایک لمبی خاموش جنگ ہوتی ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلیم کو سرکاری دفتر میں نوکری مل گئی۔ ابتدا میں وہ ایماندار تھا، حد سے زیادہ۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکا یہاں نہیں چلے گا، مگر وہ چل پڑا اور پھر دوڑنے لگا۔ پہلا رشوت کا نوٹ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لیا تھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، پیشانی پر پسینہ تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکا، لیکن دوسری بار ضمیر تھوڑا خاموش تھا، تیسری بار ضمیر نے منہ موڑ لیا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کا گھر بڑا ہوتا گیا، گاڑیاں بدلتی گئیں، لباس قیمتی ہوتے گئے، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ ایک بددعا ایک دن اس کے دفتر میں ایک بوڑھی عورت آئی، پھٹے کپڑے، کمزور جسم اور آنکھوں میں بے بسی۔ بیٹا، میرا زمین کا کاغذ منظور کر دو ورنہ میرا سب کچھ چھن جائے گا۔ سلیم نے فائل دیکھی، سب درست تھا، مگر اس دن اس کا موڈ خراب تھا۔ یہاں سے جاؤ، کل آنا۔ بوڑھی عورت نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا کل دیر ہو جائے گی۔ سلیم نے فائل بند کی، میں نے کہا نہ جاؤ۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اے خدا، اسے وقت کا حساب ضرور دینا۔ سلیم ہنسا تھا، مگر وقت نے نوٹ کر لیا تھا۔ کچھ سال بعد سلیم ایک بڑے عہدے پر تھا۔ سیاستدان اس کے دوست تھے، طاقتور لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر ایک دن ایک فائل کھلی، پرانے کیس، پرانے دستخط، پرانی رشوتیں، سب ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں۔ دوست دشمن بن گئے، فون خاموش ہو گئے، دروازے بند ہو گئے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، عہدہ گیا، عزت گئی، دولت ضبط ہو گئی، اور آخر میں تنہائی رہ گئی۔ ضمیر کی عدالت۔ آج اسی ٹوٹی حویلی میں سلیم بیٹھا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہر بوند جیسے سوال کر رہی ہو، کیا ملا؟ سلیم نے آنکھیں بند کیں۔ اسے وہ بوڑھی عورت یاد آئی، وہ بددعا، وہ الفاظ۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، سلیم چونکا، اس وقت کون؟ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ میں وقت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نوجوان نے کہا۔ کون ہو تم؟ سلیم کی آواز کانپ گئی۔ نوجوان مسکرایا، وہ جس کا قرض تم پر ہے۔ انجام؟ اس رات سلیم نے پہلی بار رو کر معافی مانگی، اللہ سے، اپنے ضمیر سے، اور ان سب سے جن کا حق اس نے دبایا تھا۔ کہتے ہیں سچی توبہ وقت کے قرض کو ہلکا کر دیتی ہے، مگر نشان باقی رہتے ہیں تاکہ انسان یاد رکھے۔ یہ کہانی صرف سلیم کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو وقتی فائدے کے لیے وقت، حق اور ضمیر کو دھوکہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وقت سب کچھ لکھتا ہے اور ایک دن ہر قرض وصول کرتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔